آج کے دور میں ظاہر ہے ہماری یہ چاہ ہوتی ہے، ہم یہ تذکرے کرتے ہیں کہ جی کاش وہ عدل کا نظام، کاش وہ انصاف کا نظام جو انہوں نے دیا، کاش وہ ہمارے یہاں قائم ہو جائے. لیکن وہی بات ہے، بدقسمتی یہ ہے کہ نہ اس طرح کا ہمیں عدل نظر آتا ہے، نہ اس طرح کا انصاف نظر آتا ہے. کاش وہ رمق ہمارے یہاں پیدا ہو جائے. نظام حکومت کے لیے اور خاص طور پر نظام عدل کے لیے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے جو اقوال ہیں وہ انتہائی پر حکمت ہیں. ذرا بیان کیجئے، ہو سکتا ہے کہ کسی دل کی دروازے پر نوک ہو جائے بات. جنید بھائی، جو نظام عدل اور نظام حکومت کے حوالے سے باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو آپ کے اقوال ہیں، اگر ان تمام اقوال کا خلاصہ ایک قول کی صورت میں بیان کیا جائے تو وہ آپ نے فرمایا کہ کوئی ریاست اور کوئی ملک اس وقت تک باقی نہیں رہ سکتا جب تک وہاں عدل کا نظام قائم نہ کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ ریاست مستحکم اس وقت ہوتی ہے جب وہاں عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری صورت نہیں ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ علی تین باتیں بہت مشکل ہیں ان پر عمل کرنا. ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہر لمحہ، کسی لمحہ یاد الہی سے غافل نہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ انتہائی کوشش کی جائے کہ لوگوں تک ان کا حق پہنچایا جائے اور عدل و انصاف کا نظام قائم کیا جائے. اور تیسری بات ہے علم کے ساتھ اور بردباری کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا. آپ فرماتے ہیں کہ انصاف کو لازم پکڑو تاکہ کل قیامت کے دن جب گواہ تمہارے لیے گواہی دینے آئیں تو تمہیں کسی بات کی پریشانی نہ ہو. اس کی ایک عملی صورت ہمیں نظر آتی ہے. جب آپ کے پاس کچھ مال آیا جس کو 7 آدمیوں میں تقسیم کرنا تھا تو آپ نے اس مال کو 7 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد ایک روٹی اس مال میں آئی تھی، اس روٹی کے بھی 7 ٹکڑے کیے اور ایک ایک ٹکڑا مال کے ہر حصے میں رکھا. پھر اسی پر بس نہیں کی، جن 7 اشخاص میں تقسیم کرنا تھا ان کو بلا کر قرعہ ڈالا، جس کے نام قرعہ نکلا پہلا حصہ اس کو عطا فرمایا. اگرچہ مال برابر تھا، مال میں کمی بیشی نہیں تھی، لیکن اس میں بھی عدل و انصاف کے جس پہلے کس کو دینا ہے وہ بھی قرعہ ڈال کر دیا. پھر ایک موقع ایسا آیا کہ جب بیت المال سے تمام مال مستحقین میں تقسیم ہو گیا، آپ نے خود اٹھ کر بیت المال کے اندر جھاڑو لگایا، وہاں 2 رکعت نفل ادا کی. اس کی وجہ حکمت آپ لوگوں نے یہ لکھی ہے محدثین نے، وجہ یہ تھی کہ آپ نے یہ فرمایا کہ یہ زمین کا اس بات پر گواہی دے کہ میں نے جو نظام حکومت قائم کیا تھا اس میں عدل تھا، امانت تھی، اللہ تعالیٰ کی خوف تھا، خشیت تھی، تو یہ اس بات پر گواہی قائم ہو جائے اور یہ زمین گواہی دے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ ایک حکومت ہے جو سروں پر قائم ہوتی ہے اور ایک حکومت ہے جو لوگوں کے دلوں پر قائم ہوتی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر لوگوں کے دلوں پر حکومت کرنا چاہتے ہو تو 5 چیزوں کو لازم پکڑ لو. پہلی بات یہ ہے کہ حکمران ہوشیار ہو لیکن بردبار ہو، تحمل مزاجی، اس کے مزاج کے اندر تحمل نظر آنا چاہیے. دوسری بات عدل و انصاف کی انتہائی کوشش کرے. تیسری بات یہ ہے لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا معاملہ کرے. فرمایا جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی اس وقت تک حکمرانی دلوں پر قائم نہیں ہو سکتی. پھر آپ فرماتے ہیں کسی نے سوال کیا کہ اسلام کیا ہے اور ایمان کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں، صبر ہے، عدل ہے، یقین ہے اور جہاد ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ عدل کی بھی 4 شاخیں ہیں. پہلی شاخ عدل کی یہ ہے کہ بندے کے اندر یہ صلاحیت ہو کہ وہ بات کی گہرائی تک پہنچ سکے. دوسرا اس کے اندر قوت فیصلہ بھی ہو. تیسرا علم کی گہرائی بھی ہو. اور چوتھی بات یہ ہے کہ اس کی عقل مستحکم ہو. جب یہ 4 باتیں اس میں پائی جائیں گی تو اس وقت عدل کی 4 شاخیں اس کی ذات میں نظر آئیں گی. اور عدل یہ ستون ہے ایمان کا. ایمان کے 4 ستونوں سے عدل بھی ایک ستون ہے. یہی 4 باتیں جب حضرت مولا علی المرتضیٰ کے نظام عدل کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ 4 باتیں آپ کی ذات میں نظر آتی ہیں. پھر یہ بات بھی دیکھیے کہ آپ کے نظام عدل کی خاص بات جو مومنانہ فراست تھی وہ اکثر مواقع پر ہمیں وہ بھی نظر آتی ہے. وہ کیا؟ جب 2 گواہ چوری کے معاملے میں آپ کے پاس آئے، دونوں جھوٹے تھے اور جھوٹی گواہی دینے کے لیے آئے، تو آپ نے جرح کرنے سے پہلے ہی آپ یہ جان گئے کہ یہ جھوٹے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ میرے پاس فلاں موقع پر جھوٹے گواہ آئے تھے، میں نے انہیں بڑی سخت سزا دی تھی. یہ ڈائریکٹ ان سے بات کرنے کی بجائے آپ نے ایک مثال عرض کر کے آپ اپنے کام میں مصروف ہوئے اور وہ دونوں جھوٹے جو تھے وہ دوڑ لگا گئے اس آپ کی جرح سے پہلے ہی، سوالات سے پہلے. پھر یہ بات بھی ہمیں نظر آتی ہے کہ جہاں حدود اللہ کا نفاذ آپ نے کیا، تعزیراً بھی آپ نے بات سزائیں اس کے ساتھ نافذ کی. مثلا جس وقت ایک شخص آپ کے پاس شراب پی کر آیا ماہ رمضان کے اندر تو آپ نے اس کو 80 کوڑے بھی لگوائے، پھر ایک دن روکے رکھا، دوسرے دن 20 کوڑے مزید لگائے. تو اس نے آپ سے سوال کیا کہ 80 کوڑے تو حد تھی جو نافذ ہو گئی شراب کی، تو 20 کوڑے آپ نے فرمایا وہ اس لیے کہ جب تم نے ماہ رمضان کے احترام اور تقدس پامال کرنے کی کوشش کی ہے، یہ 20 کوڑے اس کی سزا ہے. تو یہ وہ نظام
جی بات مکمل یہ وہ آپ کا نظام عدل تھا، انصاف کا نظام تھا جو آپ نے قائم کیا. اس کی مختلف جہات ہیں اور جس جہت سے بھی دیکھا جائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمال نظر آتا ہے.